پڑھنے سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ جو بھی بندہ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، درود کا ورد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر کام کے اندر کامیابی عطا فرماتا ہے۔ اور آپ نے صحابہ کی زندگی کو سنا ہوگا، تابع تابعین کی زندگی کو سنا ہوگا، خلفائے راشدین کی زندگی کو سنا ہوگا کہ جو بھی بندہ دنیا کے اندر آیا ان سارے بندوں نے مدینے کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کی وجہ سے ان کو فائدے بھی عطا فرمائے۔ اور جو بندہ درود کا ورد کرنے لگتا ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار درود پڑھتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر کیسے کامیاب فرماتا ہے، دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنی عزت دیتا ہے۔ اور جو بندہ بار بار درود پڑھتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان کے اندر اتنی تاثیر بھی عطا فرماتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے میں آپ کے سامنے ایک روایت پیش کروں، آپ نے بار بار اس کو سنا ہوگا، مشہور زمانہ روایت ہے۔ صاحب دلال خیرات حضرت محمد بن سلیمان جزری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک روایت نقل فرمائی گئی۔ ایک مرتبہ آپ سفر کر رہے تھے، سفر کے درمیان فارس کے گاؤں کے اندر آپ پہنچے۔ اس وقت ظہر کا وقت ہو رہا تھا، بیچ راستے میں سفر کر رہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں تو اس وقت ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں مست رہتے ہیں، اور کبھی بھی وہ اپنی نماز کو قضا نہیں فرماتے۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، آج کل ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہر وقت ہم نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہر وقت نماز سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر بھی کامیاب کر دیتا ہے، آخرت کے اندر بھی کامیاب فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان جزری رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے فارس کے جنگل کے اندر، اس وقت ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا۔ اس وقت حضرت سلیمان جزری رحمت اللہ تعالی علیہ پانی ڈھونڈتے ایک کنویں کے قریب میں پہنچے۔ جب کنویں کے قریب میں پہنچے نا تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کنواں تو تہ کے اندر ہے، اور اس وقت کنویں کے درمیان یعنی کنویں کے قریب کے اندر، کنویں کے قریب میں نہ ڈول کا کوئی انتظام ہے نہ کوئی رسی کا انتظام ہے۔ اب کرے تو کیا کرے، پانی تہ کے اندر، ظہر کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو اس وقت حضرت سلیمان جزری رحمت اللہ تعالی علیہ کے چہرے پر افسردگی کے آثار نمودار ہوئے۔ اس وقت حضرت سلیمان جزری رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود بخود کہا کہ کروں تو کیا کروں، پانی کیسے نکالوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس وقت حضرت سلیمان جزری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک 9 سال کی لڑکی تشریف لا رہی ہے، 9 سال کی لڑکی آئی۔ اس وقت آہستہ آہستہ کرتے کرتے حضرت سلیمان جزری رحمت اللہ تعالی علیہ کے قریب میں پہنچی۔ پہنچنے کے بعد حضرت سلیمان جزری رحمت اللہ تعالی علیہ دیکھ کر فرمایا، اے سلیمان جزری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا بات ہے، آپ کا چہرہ گرا ہوا لگتا ہے، افسردگی کے آثار ہیں۔ اس وقت حضرت سلیمان جزری رحمت اللہ تعالی علیہ نے 9 سال کی لڑکی سے کہا، اے میری بیٹی، بات یہ ہے کہ مجھے نماز کی حاجت ہے، مجھے نماز پڑھنی، ظہر کا وقت ہوتا جا رہا ہے، ظہر کا وقت جانے کے قریب ہے، اب کروں تو کیا کروں، مجھے وضو کرنا ہے، اور کنواں بھی تہ کے اندر ہے، کنارے پر ڈول اور رسی کا انتظام ہے، کروں تو کیا کروں۔ اس وقت اس 9 سال کی لڑکی نے کہا، اے سلیمان جزری رحمت اللہ تعالی علیہ، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ایک کام کیجئے، ابھی کنواں چھم چھماتا ہوا کنارے پر آ جائے گا۔ اللہ اللہ، کیا بات تھی، اس 9 سال کی لڑکی نے اپنا لعاب دہن، جس کو اپنی زبان میں ہم تھوک مبارک کہتے ہیں، اپنا تھوک مبارک کچھ پڑا
اور کنویں کے اندر اس نے ڈال دیا. ابھی کنویں کے اندر کیا خود مبارک جانا تھا، اتنے میں چھم چھماتا ہوا سمندر، چھم چھماتا ہوا کنویں کے کنارے پانی آ جاتا ہے، یعنی کنواں بھر جاتا ہے. اس وقت حضرت سلیمان بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ کنویں کے کنارے پر پانی آ گیا. اس وقت انہوں نے پانی بھرا، وضو کیا اور پینے کے لیے پانی بھر لیا. اب ختم ہو گیا. اس کے بعد یہ پانی کنویں کی تہ پر چلا گیا. بس یہ لڑکی اپنی کرامت دکھانے کے بعد اپنے گھر پر چلی گئی. جب گھر پر چلی گئی اس وقت حضرت سلیمان بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس لڑکی کے پیچھے پیچھے اس گھر پر جاتے ہیں، اس کے گھر پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ میری بیٹی بتا تو صحیح، تو نے کیا پڑھ کے کنویں کے اندر تھوک ڈالا تھا کہ کنواں چھم چھماتا ہوا کنارے پر آ گیا. اس وقت اس لڑکی نے 9 سال کی لڑکی نے اللہ کے ولی حضرت سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا، اے اللہ کے ولی سنو سنو، میری زبان کے اندر کوئی تاثیر نہیں، یہ میرے اندر کوئی کمال نہیں، بس یہ سارا کمال تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود پڑھنے کا ہے. میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے کنویں کے اندر دم کر دیا. بس اس دم کی وجہ سے، اس درود پاک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں کو چھم چھماتا ہوا کنارے پر لا دیا، چھم چھماتا ہوا کنارے پر آ گیا. لوگوں آپ نے دیکھا کہ درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے، درود پاک پڑھنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر ہر وقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا رہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر وقت درود پڑھتا رہے گا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کی زبان کے اندر اتنی تاثیر عطا فرمائے گا. جس طریقے سے 9 سال کی لڑکی نے ایک درود پاک کی وجہ سے کمال دکھا دیا کہ تھوک مبارک درود پاک پڑھ کے کنویں کے اندر ڈال دیا، درود پاک کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کنویں کو چھم چھماتا ہوا کنارے پر لا دیا. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت درود